سے آنا چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں تو ناچیز سا طالب علم ہوں، لیکن یہاں اسے آنا چاہیے، اسے آپ کو بٹھانا چاہیے جس سے آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، نہ یہ کہ آپ نیچے سے بیٹھ کر اسے سکھائیں. مطلب یہ تہذیب کس رخ پر جا رہی ہے؟ کس رخ پر جا رہے ہیں ہم؟ جا کدھر رہے ہیں؟ کس طرح کا مذاق طبیعت پروان چڑھ رہا ہے؟ کس طرح کا ذوق طبیعت پروان چڑھ رہا ہے؟ قوم اہل بیت کا کلمہ پڑھنے والی قوم قعر جہالت میں پہنچ چکی ہے. قعر جہالت، قعر جہالت. اس جہالت کو دور کرے خدا را. اگر جہالت کو دور نہیں کیا، دنیا بھی جہنم بن جائے گی اور وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہاتھ لگے گا. یہ دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم قعر جہالت میں گرتے چلے جا رہے ہیں. نہ مذہبی شعور بلند و بالیدہ ہے، نہ علمی اور سائنسی شعور بلند و بالیدہ ہے، اور اب نہ ادبی و شعری شعور بلند و بالیدہ ہے. تو رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ آپ کے دامن میں کیا رہ گیا؟ نہ اچھے بڑے شعراء آپ کے پاس رہ گئے، نہ اچھے بڑے ادباء آپ کے پاس رہ گئے، نہ آپ کے پاس فقہاء رہ گئے، نہ آپ کے پاس اچھے بڑے سائنٹسٹ رہ گئے. یعنی رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ احساس نہیں ہے اس پستی کا، احساس نہیں ہے اس تاریکی کا، کچھ بھی ذوق اور جذبہ نہیں ہے بلند ہونے کا. اللہ بعد میں سزا دے گا آپ کو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہلے سزا دیں گے. میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی تلخ تر گفتگو کر جاؤں تاکہ آپ نہ بھولیں مجھے، لیکن بس ایک صلوات پڑھ کے آپ میں نے سب سے پہلا جو فقرہ کہا تھا آیت تطہیر کی تلاوت کے بعد آج، کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کریں، اگر پوری محبت و ارادت مندی سے آپ نے تلاوت فرمائی ہے تو اس آیت سے ہمیشہ نئے مفاہیم سامنے آتے ہیں. اور یہ اس فقیر کا تجربہ ہے. یعنی میں طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہو. میں اپنی کوئی علمیت کے اظہار کے لیے جملے نہیں کہہ رہا ہوں. نہ جانے کتنی بار میں نے 40 سے زیادہ مرتبہ آیت سورہ مبارکہ کوثر کو عنوان قرار دیا کہ سورہ کوثر پہ مجلس پڑھو، اور ہر مجلس میں مجھے نئے نقطے نصیب ہوئے. کبھی ممبر سے بے فیض نہیں اترا. اپنی حد تک میں عرض کر رہا ہوں، مجمع کی پرواہ مجھے نہیں ہے، مجمع کی پرواہ کبھی نہیں رہی، اور اس کا ثبوت تو آپ کو مل ہی گیا. اس وقت بھی میں نے آپ کی پرواہ تو نہیں کی، جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا. ممبر پر جب بھی آیا اور جب سورہ کوثر کی تلاوت کی، جس آیت کی تلاوت کی، اگر مقرر کی، کچھ نہ کچھ فیض ضرور ملا. یعنی خود طبیعت کو سیٹسفیکشن ہوا کہ ہاں آج ہمیں ایک نیا نقطہ نصیب ہوا. لیکن اب میری فکر یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ میں نیا نقطہ بیان کروں تاکہ آپ داد دیں. مجھے نیا نقطہ، نیا علمی انکشاف کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا ذہن بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ میری روح کو نئی غذا ملی یا نہیں ملی؟ میں نے آقا کے ہاں حاضری دی تو مجھے نیا کچھ ملا یا نہیں ملا؟ اگر نئی کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب میری حاضری میں کوئی تقصیر رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی. ورنہ وہ کریم ہے. ممکن ہے کہ ان کے دروازے پہ کوئی آئے، ان کی بزم میں کوئی آئے، ان کی مجلس میں کوئی آئے اور نیا تحفہ لے کے نہ جائے. اور ہمارے تو ہمیشہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی تلاوت مقرر ہمیں وہاں سے تبرک نصیب ہوا. اب آج وقت گزر گیا اور میری صحت بھی